السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پینشن اصلاحات تجاویز ڈرافٹ تیار۔ ڈبل پینشن یا بحالی پینشن یا 72 سال بعد جو پینشن ریسٹور ہوتی تھی اس کا رول ختم۔ فیملی پینشن بھی ریسٹور ہوتی تھی، وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور فیملی پینشن 10 سال بعد ختم۔ بیوہ اور طلاق یافتہ بیٹیاں بہت پریشان، معذور بچے پریشان کہ کیا ان کی پینشن ختم ہو جائے گی۔ تو ابھی ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں کہ اس کا اطلاق نئے فیملی پینشنرز پر ہوگا یا اس وقت جو پینشن لے رہے ہیں ان کی پینشن بھی ختم ہو جائے گی۔ پینشن کا فارمولہ تبدیل، نئے ریٹائرمنٹ لینے والوں کا لاکھوں کا نقصان، اس پہ ہم تفصیلاً ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں، اور اس پہ بڑے تحفظات ہیں جو سرکاری ملازمین کی نمائندہ تنظیمیں ہیں اگیگا اور ایپکا کو۔ اور کل اگیگا کے چیف کوارڈینیٹر رحمان باجوہ صاحب نے اپنا ویڈیو پیغام شیئر کیا ہے کہ 17 مئی کو اسلام آباد میں میٹنگ کال کی ہے، جس میں پینشن ریفارمز کے اوپر اپنے تحفظات اور بجٹ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے بجٹ کے لیے وہ پیش کیا جائے گا۔ تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ، تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، اور کنوینس میڈیکل اور ہاؤس رینٹ میں 100% اضافہ، یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے۔ اس کے علاوہ پینشن ریفارمز، تو اس سے متعلق بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ ایک اس میں کہ ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال اور قبل از وقت ریٹائرمنٹ پر پابندی۔ کل اس میں میں تفصیلاً ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کہ کیا قبل از وقت ریٹائرمنٹ پر پابندی لگ سکتی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا۔ میں نے ٹیکنیکلی بات کی ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ہاں 65 سال ایج کر سکتے ہیں۔ ایک اور بننے کے ایشو کہ تاجروں اور تنخواہ دار طبقے کو ہر صورت ٹیکس نیٹ میں لائیں گے، یہ بالکل اس وقت اس پہ IMF کا بڑا پریشر ہے کہ جی پینشنرز کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جائے۔ تو آج صبح میں نے ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ پینشن کا اس وقت رول کیا ہے کہ پینشن کے اوپر ٹیکس لگ سکتا ہے، ایک پینشن کے اوپر ٹیکس نہیں لگ سکتا۔ موجودہ رول کے مطابق امینڈ کرنا پڑے گا رول، اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے اوپر ٹیکس سے متعلق ہم نے بات کی ہے کہ وزیر خزانہ صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ٹیکس مزید نہیں لگا سکتے، تو یہ کیا خبر آ رہی ہے، اس سے متعلق میں نے صبح ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس کا لنک دے دوں گا۔ آج ہماری بات ہے جی کہ یہ پینشن ریفارمز کے اوپر، تو جو ڈرافٹ آیا ہے جی اس کے 9 پوائنٹس ہیں، تو 9 پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کیا پوائنٹس ہیں اور کن کو سپورٹ کیا گیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے اور کس کے اوپر جو ہے وہ آبجیکشن ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے ملٹیپل پینشن از اتھرائزڈ ٹو انڈیویجول ان کیس آف ڈیتھ آف دا اسپاؤس، چلڈرن اینڈ دا فادر اف اپلائیبل، یعنی کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی پینشن بھی لے رہا ہے، اور اگر اس کی وائف سرکاری ملازمہ تھی اس کی پینشن بھی لے رہا ہے، یا اسی طرح عورت خود سرکاری ملازمہ تھی اپنی پینشن بھی لے رہی ہے اور اپنے شوہر کی مرحوم شوہر کی پینشن بھی لے رہی ہے، آپ ڈبل نوکری کی اس کی پینشن بھی لے رہی ہیں، تو یہ آگے پرپوز کیا گیا ہے کہ جی صرف ایک پینشن لینی ہوگی۔ ہاں وہ آپشن کر سکتے ہیں کہ ایک کس کو سرنڈر کرنا ہے۔ تو اس پوائنٹس کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بھی سپورٹ کیا ہے، اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ لاگو ہو جائے گا 1 جولائی سے۔ دوسرا پوائنٹ ہے انڈیویجول اف ری امپلائڈ ان دا پبلک سیکٹر کین گیٹ پے اینڈ پینشن بوتھ فرام دا فیڈرل گورنمنٹ، تو فیڈرل گورنمنٹ سے دونوں وہ ایک پینشن بھی لے رہا ہوتا ہے اور دوبارہ ری اپلائی ہو جاتا ہے تو اس کو تنخواہ بھی لے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ پرپوز کیا گیا ہے جی کہ یا تو اس کو تنخواہ لینی ہوگی یا پینشن۔ تو اس میں بہت سارے ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ جو کنٹریکٹ بیس پہ لوگ بھرتی ہوئے ہیں تو کیا ان کی بھی یہ ری امپلائی میں آئیں گے؟ دیکھیں کنٹریکٹ تو اس میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ تو کوئی مہینے کا کنٹریکٹ ہوتا ہے، کوئی سال کا کنٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو پینشن تنخواہ لے رہے ہیں، تو میرے خیال میں تو یہ جو پینشن والی نوکری ہے دوبارہ، کیونکہ کچھ لوگ بھرتی ہو جاتے تھے دوبارہ ڈبل بھی پینشن ان کو ملتی تھی، تو یہ اس کا کلیئر تو تب ہوگا جب اس کا نوٹیفیکیشن آئے گا، کیونکہ ابھی تک یہ ڈرافٹ ہے۔ اور اس سے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کی ابھی تک تجاویز آنی ہے، یہ ڈرافٹ جو ہے وہ اس کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اب فائنل نوٹیفیکیشن آئے گا اس کمیٹی کی تجاویز کے اوپر اور یہ جو ڈرافٹ ہے اس کی اسٹڈی کے اوپر۔ ہم آپ کے ساتھ ڈرافٹ شیئر کر رہے ہیں، ابھی یہ اس کا نوٹیفیکیشن آنا ہے، تو یہ جب نوٹیفیکیشن آئے گا کلیئر ہو جائے گا۔ تیسرا جو سب سے زیادہ خطرناک پوائنٹ ہے فیملی پینشن کے متعلق کہ پینشن واز انٹائٹل ٹو دا 30s انمیرڈ وڈو ڈائیورس ڈاٹر فار لائف،
تو زندگی بھر کے لیے پینشن ملتی تھی بیوہ بیٹی کو بھی، انمیرڈ بیٹی کو بھی اور طلاق یافتہ بیٹی کو بھی. تو یہ پرپوز کیا گیا کہ اس کو 10 سال تک جو رکھا جائے، 10 سال بعد یہ ختم ہو جائے. ہاں شہداء کی فیملی کو 20 سال تک جو ہے وہ گنجائش دی گئی ہے. ڈس ایبل سن اور ڈاٹر فار لائف ٹائم. یاد رکھیں بہت سارے جو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں معذور ہوں، کیا میری پینشن بھی ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں پرپوزل میں ہی ہے کہ آپ کی پینشن کو تو کچھ نہیں ہوگا، جو معذور بیٹا یا بیٹی ہے تاحیات پینشن ملتی رہے گی. اور اس شک کا اطلاق یہ جو 10 سال بعد ختم ہونے والی ہے، میں نے ٹیکنیکلی ایک ویڈیو میں پورا بتایا ہے کہ اس میں انہوں نے آگے جو اس کی سمری بھیجی تھی اس میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ یہ آئندہ جو ہے جو فیملی پینشن بنیں گی اس کے اوپر ان کا اطلاق ہوگا. جو اس وقت فیملی پینشن لے رہے ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو آنے والے پینشنرز ہیں، فیملی پینشنرز ہیں، ان کی بھی یہ فیملی پینشن ختم نہیں ہونی چاہیے. ان کے بڑوں نے بھی تو قربانیاں دی ہیں. چوتھا پوائنٹ ہے جی ایچ انکریز ان دا پینشن از اتھرائز آن دا گراس نیٹ پینشن. تو یہ جو پوائنٹ ہے جی اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا آبجیکشن ہے کہ یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو پینشن ہے یہ مہنگائی کے تناسب سے بڑھے گی. جو یہ پینشن ہیز بین انڈیکس ود دا سی پی آئی. تو اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا آبجیکشن ہے کہ بلکہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جی اس کو نوٹیفیکیشن میں مس پلیس کیا گیا. یہ آخری پوائنٹ یہ ہے. تو یہ بالکل ہدف ہو جائے گا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 10% سے زیادہ پینشن بڑھے ہی نہیں. اور اس کا اطلاع اگر یہ ہو جاتا ہے، یہ ابھی تک یہ ڈرافٹ ہے، اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کا اطلاق پرانے فیملی پینشنرز پر بھی ہوگا، پرانے پینشنرز پر بھی ہوگا کہ 10 سال بعد پھر پینشن کبھی بڑھے گی نہیں زیادہ. تو یہ اس کے اوپر آبجیکشن ہے. آگے ہے جی انڈیویجول کین ریکویسٹ فار دا پری میچور ریکوائرمنٹ. اور بالکل کسی میں وہ 25 سال بعد اگر 25 سال ہو گئی اس کی سروس تو وہ ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے. اس پہ کے پی کے میں اور پنجاب میں 55 سال عمر والی بھی شرط ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے. ہاں ابھی 16 اپریل کو ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ آپ نے پری میچور کے لیے آپ کو 3 ماہ پہلے اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور وہ پہلے سے رول تھا. اس میں پرپوز یہ کیا گیا تھا کہ جی ان کے اوپر 3 سے 10% پنلٹی لگایا جائے، جرمانہ لگایا جائے. اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی اسٹرانگ آبجیکشن ہے. یہ سیکنڈ بی جو آبجیکشن ہے یہ یہی ہے کہ جی ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ بعض وقت جینین وجہ ہوتی ہے اور اس کو رول میں اجازت ہے، تو 25 سال بعد کوالیفائنگ سروس ہو جاتی ہے تو وہ ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے. تو یہ آبجیکشن ہے اس کے اوپر، اور یہ نہیں لگتا کہ یہ نوٹیفیکیشن کا حصہ ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہدف ہو جائے گا یہ پوائنٹ. اس کے بعد ہے جی پینشن گرانٹڈ آن دا لاسٹ پے ڈران آف دا ریٹائرنگ انڈیویجول. یہ بھی ایک خطرناک ترین پوائنٹ ہے کہ پینشن کا فارمولہ تبدیل کیا جا رہا ہے. لاسٹ پیمنٹ ابھی اس کو 36 منتھ پہ کیا جا رہا ہے. اس میں بھاری نقصان ہے اور اس کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا آبجیکشن ہے. یہ پہلا پوائنٹس یہی ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ تبدیل نہیں ہوگا. کمیوٹیشن پینشن جو ہے اس کو پہلے اس وقت 35% کمیوٹ ہوتی ہے اور 65% آپ کی پینشن بنتی ہے. اس کو 25% کیا جا رہا ہے اور 75% کیا جا رہا ہے جو آپ کی پینشن ہے. اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہے. یہ شاید امپلیمنٹ ہو جائے. ریسٹوریشن آف پینشن یہ جو سب سے زیادہ جو ہمارا جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا آبجیکشن بھی نہیں ہے، بحالی پینشن. یہ دیکھیں ایچ کی ریسٹور ہوتی ہے جو پینشن. اور یاد رکھیں یہ 2001 میں مشرف صاحب کے دور میں بھی یہ ختم ہو گیا تھا. پھر یہ کیس گیا تھا سپریم کورٹ میں اور یہ بحال ہو گیا تھا. تو ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیلنج ہو جائے گا، لیکن اس رول کے مطابق یہ بحالی پینشن ختم ہو جائے گی، پینشن رجسٹریشن ختم ہو جائے گی. اس میں بہت زیادہ نقصان ہے فیملی پینشنرز کا بھی اور سب کا، اور اس کے اوپر کوئی آبجیکشن بھی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا. اس لیے خطرہ ہے کہ یہ بالکل شک جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا. پینشن واز گیون ایز دا پر ڈیفائنڈ بینیفٹ. اور یہ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ پینشن کا جو ہے وہ طریقہ کار ہی ختم کر دیا جائے. پینشن کنٹریبیوٹری سسٹم جس طرح کے پی کے میں اور پنجاب میں لاگو ہو چکا ہے، وفاق میں بھی ایسا لاگو ہو جائے. اور یہ ہو جائے گا جی 1 جولائی سے. اور اس کا اطلاق نئے بھرتی ہونے والوں کے لیے ہے. پرانے پنشنر یا موجودہ حاضر سروس ملازمین کا اس پوائنٹ آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تھی جی ڈیٹیل اس ڈرافٹ کی. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی لیکن بہت سارے سوالات کے آپ کے جوابات مل گئے ہوں گے. چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں.